وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا. آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ چھٹا پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھی واضح طور پر اور نمایاں طور پر اپنے نبی اور رسول کو بھیجا ہے، اور ہر اس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو. اور ان کے ساتھ ہم نے ایک، جس طرح وہ نبیوں کے سردار بن کر آئے، ایک کتاب نازل کی جو کتابوں کی سردار ہے. وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، من اللہ نور ہے، کتاب مبین ہے. اور اس کتاب کو ہم نے بھیجا ہے. جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت اس کو ملے گی، اور ہدایت ملے گی اس کو جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی اور جس نے سلامتی والے راستے کو اختیار کیا. تو ہم اس کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے اور ان کو صراط مستقیم دکھائیں گے. آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نصارہ یعنی عیسائیوں کے غلط عقیدے اور غلط نظریے کو اور ان کے مختلف فرقوں کو بیان فرمایا. عیسائیوں کے بہت سارے فرقے ہیں. ایک فرقہ یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کو اس فرقے کا نام ہے نستوری فرقہ. اور ایک ان کے اندر فرقہ عقیدہ تثلیث کا قائل ہے. وہ کہتا ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ایک باپ یعنی نعوذ باللہ اللہ، ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک وہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یہ 3 خدا ہیں. 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ بن مریم ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. اور وہ کہتے ہیں یہ 3 خدا ہیں، کبھی چاہیں تو یہ تینوں ایک بھی بن جاتے ہیں. اس عقیدے کو، اس فرقے کو ملکانی فرقہ کہتے ہیں. یہ ان کا ملکانی فرقہ ہے. تیسرا عیسائیوں کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بے عینی ہی خدا ہے، خود بے عینی خدا ہے. جو کچھ کرنا چاہے پوری کائنات کا نظام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. یہ عیسائیوں کے 3 فرقے تھے. قرآن مجید نے ان تینوں کو رد فرمایا اور تینوں کو کافر قرار دیا. آج کی آیت کے اندر ان کا جو پہلا فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق کہ وہ لوگ، انہوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی، اللہ خود عیسیٰ بن مریم ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ جو ہے وہ خود عیسیٰ علیہ السلام بے عینی وہی اللہ ہے، اللہ جو ہے وہی عیسیٰ بن مریم ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ ان سے پوچھیں
فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک ہو اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بنایا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رازق و رزاق بھی ہے۔ وہ کائنات کے نظام کے اندر جو کچھ وہ کرنا چاہے، کون اور ہے جو کوئی اس کی کائنات کے اندر کوئی اور مالک ہو جو اللہ کے علاوہ اپنی مرضی چلائے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، اور یہ بتاؤ کون مالک ہے؟ اللہ اگر فیصلہ کرنا چاہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور کائنات کی ہر چیز کو، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے سب کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے، کوئی ہے جو روک سکے؟ اللہ اگر سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو روک سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے؟ اور اس حکم نامے کو اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس آیت کے نازل ہوتے وقت وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود تو موجود ہے نا، وہ تو اس اللہ کے اس حکم نامے کو اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو اور اس آیت کو وہ خود پڑھ چکے اور سن چکے ہوں گے، اور تشریف لے آئیں گے تو وہ قرآن مجید پڑھیں گے اور اسی قرآن مجید کو وہ رائج کریں گے، تو وہ خود یہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی ہلاک کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کو اللہ رب العزت نے یہاں اس انداز سے رد فرمایا۔ تو اگر اللہ کسی کائنات کے اندر ہر چیز کو ہلاک کرنا چاہے، کون ہے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اتنی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کو روک کر دکھائے؟ بس یہ ان کے عقیدے انتہائی غلط ہیں اور کفری ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی بات ہے۔ اللہ وہ ذات تو سبحان ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ بیٹا بیٹی اولاد کنبہ قبیلہ اس کی خالقیت کے اندر کسی چیز کو شریک کرنا، فرما اللہ اس شرکت سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اور یہی ایمان مومن کا ہے۔ مومن اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا ہے، اگر اس کے اندر بھی کچھ ہے تو ان کا مالک بھی اللہ ہے، زمینوں کا مالک بھی اللہ ہے، آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اور آسمانوں کے اوپر جو نظام ہے، زمینوں کے نیچے جو نظام ہے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو نظام ہے، اور کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جس کو چاہے بنا سکتا ہے، جس کو چاہے، کسی سے وہ مشورہ نہیں کرتا کہ میں فلاں چیز کو پیدا کر رہا ہوں تو میں اس بارے میں کسی سے مشورہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے کے اندر بھی یکتا ہے، وہ اپنے فیصلے کے اندر بھی وہ سب کچھ خود ہے، کوئی نہ اس کو اس کے فیصلے کو روک سکتا ہے، نہ اس کے مشورے کو روک سکتا ہے، نہ اس کے حکم نامے کو روک سکتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ چاہے جس کو پیدا کر دے، جس کو نہ چاہے نہ پیدا کرے، جس کو چاہے ختم کر دے، اس کو موت دے دے اور اس کو ختم کر دے، اور جس کو چاہے اس کو باقی رکھے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کائنات کے اندر ہر چیز کو، اب جتنے کائنات کے اندر نظام بن چکا ہے، اس کو ڈبل بھی کر سکتا ہے، اس کے سامنے کون سا مشکل کام؟ وہ تو کوئی کام کرنا چاہے وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ تو ہو جاتا ہے، بس اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اور اس کو خالق کائنات سمجھیں، اس کو مالک کائنات سمجھیں، رازق و رزاق اسی کو سمجھیں، رزق کا مالک وہی ہے۔ اگر کہیں ہم عارضی طور پر کسی کے ہاں کام کرتے ہیں اور ہمیں وہاں تنخواہ ملتی ہے، ظاہری طور پر ہمارے اسباب وہاں سے مکمل ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے خالق نہیں ہے، خالق وہی ہے۔
اگر وہ چاہے اس رزق میں سے ہمیں ایک پیسہ بھی استعمال نہ کرنے دے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے اس کے علاوہ کہیں اور سے انتظام کر دے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی، ہم اللہ کے دروازے پر جھکیں گے، ہمارا ایمان اللہ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جہاں سے کائنات کے اندر اب زمین میں سے ہمارے کھانے پینے کا جو انتظام ہو رہا ہے، ہم دیکھیں سبزیاں نکل رہی ہیں، پھل نکل رہے ہیں، ہر چیز کا انتظام ہمارے لیے، اناج زمین سے نکل رہا ہے، تو ہم زمین کو خالق سمجھنے لگ جائیں؟ زمین سے ہر چیز نکالنے والی ذات بھی وہی ہے، زمین ہمیں کچھ دینے والی نہیں۔ اگر اللہ چاہے زمین سب کچھ اگانا بھی ختم کر دے، اور بہت ساری جگہوں پر ایسی زمینیں ہیں جہاں سے کوئی چیز نہیں اگتی، ہم وہاں سے یہ سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں وہاں سے یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر زمین وہاں سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتی تو پھر ہر جگہ سے بھی کچھ نہ دے تو میرے حکم کے مطابق ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر جہاں سے کچھ نہیں ملتا، اگر اللہ وہاں سے بھی کچھ دینا چاہے تو کوئی اس کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ وہ اس بات کا محتاج، وہ اگر پہاڑوں کے اندر بھی ہر چیز کو اگا دے تو اس کے سامنے کون سا مشکل کام۔ اور اسی طرح ہم جب ایک مرگی گئے تو وہاں پہاڑوں کے اندر، طارق بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پر ہم پہنچے تو وہاں آم کا درخت اور کنو کا درخت، ہر چیز وہاں انہوں نے وہ مٹی ڈال کے بنائے، تو بڑے بڑے درخت لگے کھڑے تھے، تو ہم حیران ہو گئے، پہاڑوں کے اندر آم بھی ہو گیا۔ تو آم کا درخت تو اتنا نازک ہے، وہ ہمارے علاقوں کے علاوہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہاں بھی یہ اللہ چاہے تو سب کچھ کروا سکتا، اللہ کے سامنے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہاں سے ہر چیز ختم کر کے یہ سارے درخت اور یہ سارے ہمارے پھل جو ہمارے پاس اگتے ہیں وہاں نہیں اگتے، یہاں سے ختم کر کے وہاں اگانا چاہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دروازے پر جھکیں اور اللہ سے سب کچھ مانگیں، اور اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل۔ مومن کو چاہیے وہ توکل بھی اللہ پر کرتا ہے، بھروسہ بھی اللہ پر کرتا ہے کہ اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو یہاں مضبوط فرمایا ہے، اور ان کے غلط عقیدے کو، غلط نظریے کا رد فرمایا ہے، اور ان کا عقیدہ انتہائی کفریہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر لوگ ہیں، ان کا ہر فرقہ کافر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ ایسی فرقوں کے اندر، ایسے عقیدوں کے اندر نہ پڑے۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں، آج کل تو مسلمانوں کے اندر ایک عقیدہ، وہ اولیاء اللہ کو بھی وہ بعین ہی اللہ سمجھنے لگ گئے، اللہ کے نبی تو دور رہ گئے، اولیاء اللہ کو بھی وہ کہتے ہیں یہ بعین ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح عقیدہ ہمارے اندر بھی آنے لگ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دروازے پر جھکیں اور غیر اللہ کے دروازے پر نہیں۔ سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات کو ہم وحدہ لا شریک اپنے عقیدے کے اندر مضبوط کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ عقیدہ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا آپ کو، عقیدہ ہمارے استاد شیخ عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ جو ہے یہ عدد ہے، عقیدہ جو ہے یہ عدد ہے، اور جو اعمال ہیں وہ 0 ہیں۔ اب عدد نہ ہو اور 0 آدمی لگاتا جائے، پوری دیواروں کو بھر دے، کوئی پوچھے بھئی کتنا بن رہا ہے، وہ کہیں گے سب کچھ بھی نہیں، سارے 0 ہیں۔ اور اگر 0 کے ساتھ 1 لگ جائے تو وہ 10 بن جاتا ہے، اور پھر اور ایک 0، یعنی عدد 1 کھڑا ہو اور اعمال کو بڑھاتے جائیں، ایک اور 0 لگ جائے تو 100 بن جائے گا، پھر لگ 1000 بن جائے گا۔ عدد ہوگا تو اعمال کا نتیجہ بھی ہوگا، عدد نہیں ہوگا تو پھر اعمال کا بھی کوئی نتیجہ نہیں، اعمال بھی ہمارے ضائع ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ سب سے بڑی بنیاد ہے، عقیدہ مضبوط ہوگا اور اچھا ہوگا تو ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہوا تو ہمارے اعمال سارے کے سارے ایسے ہی 0 ہوں گے، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ اعمال کر کے بڑا خوش ہو کر جائے گا، وہاں جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑے اعمال کر کے لے آئیں گے لیکن ان کے غلط عقیدوں کی وجہ سے اور ان کی بنیاد خراب ہونے کی وجہ سے ان کا سارے اعمال ان کے ضائع ہوں گے، اور ان کو سب کچھ ایسے پتہ چلے کچھ بھی اعمال کر کے نہیں، اللہ کے ہاں ان کے کوئی اعمال نہیں ہوں گے۔ تو اعمال کی قبولیت اور مقبولیت اور اعمال کو اللہ کے ہاں پہنچانے کے لیے بھی سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم عقیدے کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، عقیدے پر محنت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا